یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج 1 مئی 2026 بروز جمعہ، تھوڑی ہی دیر پہلے روضہ ثانی زہرا پاک بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی جانب سے، عتبۃ الزینبیہ المقدسہ کی جانب سے ایک لیٹر، ایک خط نشر کیا گیا، اور اس کی اختتامی جو لائن تھی، جو پیراگراف تھا، وہ ایمان افروز تھا۔ وہ پڑھ کے انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جذبہ آ جاتا ہے، مومنین کو استقامت ملتی ہے۔ اور اس میں دشمنان اہل بیت کو للکار کر یہ لکھا گیا تھا، یزیدی طاقتوں کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا تھا کہ ہمارا خون بہانے سے، ہمیں ناحق قتل کرنے سے تم ہمیں ولایت امیر المومنین مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام پر مضبوط کر دیتے ہو۔ یعنی جب تم ہمارا خون بہاتے ہو، ہمیں قتل کرتے ہو، تو ہم ولایت علی پر ہمارا ایمان اور بھی پختہ ہو جاتا ہے، اور ہم اس مشن کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ اور آخر میں قرآن کی وہ آیت لکھی تھی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، کہ ظالم آخر جان لیں، ظلم کرنے والے جان لیں کہ آخر کس طرف وہ پلٹ کر جائیں گے۔ یہ ساری تحریر کس لیے لکھی گئی کہ آج ایک افسوسناک ایک واقعہ، ایک سانحہ ہوا کہ روضہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خطیب جمعہ سید فرحان الحسن المنصور، جو کہ نماز جماعت ادا کروا کر روضہ سیدہ زینب سے واپس اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، اور جب وہ جا رہے تھے تو گاڑی میں تھے، اور ان کی گاڑی پر ایک دستی بم پھینکا گیا یزیدی عناصر کی جانب سے، یزیدی اعلی کاروں کی جانب سے، جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتہائی افسوسناک ہے یہ سانحہ، پورے عالم اسلام کے لیے یہ سانحہ ایک افسوسناک سانحہ ہے، انتہائی افسوسناک سانحہ ہے کہ اتنی بڑی بارگاہ، اتنی عظمت والی جگہ پر ایک شخص جو فرائض سر انجام دے رہا ہو، اس کو اس انداز سے شہید کر دیا جائے۔ اور جرم اس کا کیا ہے کہ وہ ماننے والا ہے اہل بیت کا، اہل بیت کی تعلیمات کا پرچار ساری دنیا میں کرتا ہے۔ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے تو یہ یزیدی عناصر کی دشمنی ویسے ہی بہت زیادہ ہے نا، کیونکہ پاک بی بی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اس مشن حسین کو ساری دنیا میں پھیلا دیا، اس ذکر حسین کو ساری دنیا میں عام کر دیا۔ اور بی بی کا وہ دربار یزید میں خطبہ بھی آج بھی گونج رہا ہے، جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے کہ اے یزید، قسم خدا کی تو ہمارا ذکر کبھی مٹا نہیں سکے گا۔ اور الحمدللہ آج ذکر حسین ہر طرف جاری و ساری ہے، جاری و ساری رہے گا۔ ایسے یزیدی عناصر ناکام ہی رہیں گے۔ اور اس حوالے سے وہاں کے علماء کو ایک عرصے سے تھریٹس مل رہے تھے، انہیں دھمکایا جا رہا تھا۔ شیخ آدم الخطیب جو کہ انچارج ہیں وہاں پر مزارات کے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کے، بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا کے مزار کے، انہوں نے بھی اس بات کو واضح کیا کہ ایک عرصے سے انہیں اس حوالے سے دھمکایا جا رہا تھا۔ اور یہ جو مولانا جن کی شہادت ہوئی ہے، فرحان حسن المنصور، ان کو بھی دھمکیاں مل رہی تھیں تکفیری عناصر کی جانب سے۔ اور اس طرح کے واقعات کے پیچھے وہی کالعدم جماعتیں، وہی تکفیری مائنڈ سیٹ جو کہ طاغوتی طاقتوں کے اعلی کار ہیں، طاغوتی عناصر کے کہنے پر جو سب کچھ کرتے ہیں، کٹھ پتلیاں ہیں در حقیقت ان کی لگامیں، ان کو کنٹرول کرنے والے طاغوتی طاقتیں ہی ہیں، جن کے کہنے پر وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور تشیع کے خلاف اس لیے ہیں کیونکہ تشیع آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں حق کی ترویج کر رہے ہیں، حق کا ساتھ دے رہے ہیں، اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور کیا عظمت ہے اس شہید کی کہ اتنی مقدس بارگاہ میں، اتنی عظیم جگہ پر کیا لوگوں کو نماز پڑھانے کے فرائض سر انجام دیے، اور آخری وقت شہادت سے کچھ ہی منٹ قبل اتنی عظیم بارگاہ میں، پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر باجماعت نماز ادا کر کے پھر نکلے اور پھر جام شہادت نوش کیا۔ یہ خوش نصیبی ہے۔ ایسے شہداء کے مقدر جاگ جاتے ہیں کہ رہتی دنیا تک ان لوگوں کا، ان علماء حقہ کا نام باقی رہے گا۔ جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے، گو وہ رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے۔ تو ان لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، ان شہداء کو سلام ہے کہ جو اتنے سخت حالات میں بھی در اہل بیت سے متمسک ہیں، اور لوگوں کو بھی تعلیمات اہل بیت پہنچا رہے ہیں لوگ۔ اور وہاں پر جو موجودہ حکومت کے یزیدی عناصر ہیں،
ان کی جانب سے کیا کیا کچھ کیا جاتا رہا گزشتہ کچھ عرصے میں سب نے دیکھ لیا کہ روضہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی روشنیاں بند کر دیں، وہاں پر بالکل اندھیرا تھا۔ جو فضائل کے دن آئے، جو ولادتوں کے دن تھے، ان موقعوں پر کہ جب بہت زیادہ وہاں پر رش ہوا کرتا تھا، ان موقعوں پر بھی وہاں پر اندھیرا تھا، چراغ جلانے والا نہیں تھا، بند کر دیا جاتا تھا مزار کو۔ کس لیے؟ کہ لوگ یہاں پر آنا چھوڑ دیں۔ بڑی بڑی دھمکیاں بھی دی گئیں، دھمکیاں دینے کی کوشش کی جاتی رہی کہ جی ہم مزار پر یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ مقصد وہی تھا کہ کسی طریقے سے لوگ یہاں پر آنا کم کر دیں، لوگ یہاں پر آنا چھوڑ دیں۔ لیکن شاید وہ عناصر، وہ تکفیری لوگ یہ نہیں جانتے کہ لوگ تو اپنے بدن کے اعضاء کٹوا کر بھی اہل بیت کی زیارت لوگوں نے ترک نہیں کی، اپنے جوان بیٹے دیے ہیں ماؤں نے، بزرگوں نے، پھر بھی زواریے اہل بیت ترک نہیں کی۔ تو اس موجودہ دور میں کس طرح سے وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں وہاں کے مومن؟ ماتم شاہ اور یزید کے گھر دیکھ لو انتقام زینب کا، تو سب سے بڑی فتح یہ ہے شہزادی کی۔ شہزادی کو فاتح شام کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ قید ہو کر بھی جس پاک بی بی نے، جس ہستی نے اپنے بھائی کے ذکر کو پوری دنیا میں پھیلایا اپنے خطبات کے ذریعے، حسینیت کو دبنے نہیں دیا، تو آج کے یزیدی عناصر روک سکتے ہیں اس ذکر کو، نکال سکتے ہیں لوگوں کے دلوں سے محبت اہل بیت، شہزادی کے روضے کی محبت۔ اور آپ ذرا اس بات پر بھی غور کریں کہ یہ جو علماء کو شہید کرتے ہیں، علماء کو مارتے ہیں، اس گزشتہ محرم بھی اسی طرح ایک عالم دین کو وہاں پر شہید کیا گیا، اس پر بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا۔ لیکن بات وہی ہے کہ کیا یہ سلسلہ رک جاتا ہے؟ کیا حق کی طرفداری ختم ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ چراغاں میں کہتا ہوں کہ روضے پر تو یہ اس پر پابندی لگا سکتے ہیں، روشنیاں کم کر سکتے ہیں، لائٹ ختم کر سکتے ہیں وہاں پر، لیکن جو دل منور ہیں اہل بیت کی روشنی سے لوگوں کے، مومنین کے، اس کو کیسے بجھائیں گے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے یہ عزت اہل بیت کو دی ہے، اور یہ ذکر جو جاری و ساری ہے، یہ اسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور علی کے جو ماننے والے ہیں، علی کے جو مولا علی کے چاہنے والے ہیں، ان کی نظروں میں تو میثم تمار ہیں کہ جو عشق علی میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اپنی زبان تک دے دیتے ہیں، لیکن علی علی کی صدائیں بلند کرنا نہیں چھوڑتے۔ اور جن کے بڑوں کو خیبر میں شکست دی تھی مولا کائنات نے، آج جو ان کی اولادیں ہیں، دنیا دیکھ لے، ان کو بھی اگر تکلیف ہے تو مولا علی کے چاہنے والوں سے، شیعان علی سے ہے، اسی لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کرواتے ہیں، لیکن یہ ناکام رہیں گے۔ ذکر علی، ذکر حسین جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ ہم مولانا فرحان حسن کے بلندی درجات کے لیے دعا گو ہیں، پروردگار بحق کے معصومین علیہم السلام ان کے درجات بلند فرمائے، اور پروردگار شہزادی کے روضے کی دیگر مقامات اہل بیت کی محافظت فرمائے، الہی آمین۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔